میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، علماء دیوبند میں سب سے بڑے مفتی جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب سے بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ انہوں نے جو نماز کا طریقہ لکھا ہے، نماز پڑھیں سنت کے مطابق، ان کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے تشہد کے بعد میں درود اور دعا کرنے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے شاید وہ بھول گئے ہوں گے۔ مجھے اتنا عجیب لگا کہ یار اتنے بڑے مفتی ہو کر انہوں نے اتنا بڑا کام ڈالا ہے امت پر کہ تشہد کے بعد میں درود اور درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی اپنی کتاب میں نہ لکھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سی نماز ہے کہ رسول اللہ نے صرف تشہد پڑھی ہو نماز میں؟ حالانکہ اہل سنت جماعت میں تشہد کے بعد درود اور دعا پڑھنا واجب ہے۔ نبی الاسلام پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں، تو نبی الاسلام نے جو تعلیم فرمائی ہے نماز، اس میں تو درود شریف ہے۔ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، فقہ حنفی ہے جس کا اختلاف ہے کہ درود کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے فقہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ احتیاطاً یہ کر لیا کریں کہ عبدو اور رسولو کے بعد اتنا پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بھی ٹونڈا، وعلی آل محمد کہنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ اور نہ تسی درود والے ہو تے نہ تسی گالیاں کھانے والے ہو، گالیاں دینے والے ہو اور درود تو نسنے والے ہو۔ اسی ہاں درود پڑھنے والے اور گالیاں کھانے والے۔ ہمارے بزرگوں نے آپ کے بزرگوں کی گالیاں کھائی ممبروں پہ، ہم آپ کی کھاتے ہیں، تو ہم ہیں درود والے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو چھوڑ دیا اور ڈائریکٹ تشہد کے بعد سلام پھیرنے کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں کیا۔ یہ پہلا بلنڈر ہے جو بہت بڑی غلطی ہے، اس پر رجوع بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کتاب ہے، کتاب کو بیان کر دینا پڑے گا مفتی تقی عثمانی صاحب کو۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر نمبر 8 آپ پڑھ لیجئے اور پھر ان کی کتابیں پڑھ لیجئے، دیکھیے کتنا ڈیفرنس ہے۔ ایک بھی حوالہ انہوں نے نہیں دیا، امت کو گمراہ کیا الٹا۔ نماز کا طریقہ لکھا، تشہد کے بعد میں درود نہیں لکھا، درود کے بعد میں دعا پڑھنی وہ بھی نہیں لکھی، سیدھا تشہد کے بعد میں انہوں نے سیدھا سلام پھیرنے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ گستاخی نہیں ہے رسول اللہ کی کہ تم رسول اللہ سے لوگوں کو دور کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے لوگوں کو دور کر رہے ہو؟ تو علماء دیوبند میں یہ اتنی بڑی گستاخی ہوئی ہے کہ انہوں نے اور دوسری بلنڈر بھی یہ بھی کیا کہ جو تشہد میں انگلی اٹھانا ہے نا، وہ انگلی اٹھانے کے تشہد کو اللہ کو اٹھانا ہے اور گرانا ہے۔ بھائی یہ کیا کس حدیث میں ہے؟ اس کا حوالہ بھی انہوں نے نہیں لکھا، تو یہ بھی ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی نمبر 3، انہوں نے عورتوں کی نماز کا طریقہ جو لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ پیروں سے پیر ملا کے کھڑے ہونے چاہیے عورتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ حضور نے فرمایا کہ نماز کے اندر پیروں سے پیر ملا کر کھڑے نہ ہو۔ جی رسول اللہ کا ارشاد، ایک طرف رسول اللہ منع کر رہے ہیں، دوسری طرف مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ تو اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے میرے بھائی، جو کرنا ہے وہ آپ کریں۔ خود آپ سوچ کے دیکھ لیجئے، جو شخص دین کا دائی ہے، جس کا کام دین لوگوں کو سکھانا ہے، اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہنے والے لوگ یہ اس طرح سے دھوکہ دیتے لوگوں کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب